اب ہم ایک اور قاعدہ پڑھتے ہیں، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد شد والا حرف آ جائے تو حروف مدہ کی آواز کو 3 سیکنڈ لمبا کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ یعنی الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح واو مدہ، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح یا مدہ، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ اب ان تینوں یعنی حروف مدہ کے بعد اگر شد والا حرف آتا ہے تو حروف مدہ کی جو مقدار ہوگی کھینچنے کی وہ 3 سیکنڈ پہ چلی جائے گی۔ عام طور پہ حروف مدہ کی جو مقدار ہے وہ 1 سیکنڈ ہے، کھینچنے کی مقدار 1 سیکنڈ ہے، لیکن جب حروف مدہ کے بعد شد آ جائے گی، شد والا حرف آ جائے گا تو حروف مدہ کی مقدار کو ہم 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس کا ہم جوڑ کرتے ہیں، جیسے واو، الف، لام، زبر، وال۔ اب الف مدہ ہے یعنی الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ الف مدہ کے بعد جو اگلا لفظ آ رہا ہے لام کا، لام شد والا ہے، لام کے اوپر شد ڈلی ہوئی ہے۔ تو اب الف مدہ کی جو آواز کھینچنے کی مقدار تھی وہ تو تھی 1 سیکنڈ، لیکن آگے شد والے حرف کے آنے کی وجہ سے اب اس کی مقدار ہو گئی ہے 3 سیکنڈ۔ تو اس مقدار کی یعنی کہ بطور مقدار کو واضح کرنے کے لیے بطور علامت اس مد کا نشان ڈالتے ہیں۔ یہ مد اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب آپ نے اس کو 2 سے 3 سیکنڈ کے برابر لفظ کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے جوڑ پورا کرتے ہیں۔ لام، 2 زبر، لن، واللن۔ آگے اب اس کا وقف کر لیتے ہیں۔ اگلا لفظ واو، الف، لام، زبر، وال، لام یا زیر، لی، نون زبر، ن، لین، واللین، وقف، واللین۔ اگلا لفظ دال، الف، با زبر، داب، با زبر، با، داب، تا 2 زیر، تین، داب، تین، وقف، گول تا وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے۔ دابہ۔ اگلا لفظ ح، الف، جیم، زبر، حاج، جیم زبر، ج، حاج، کاف زبر، ک، حاجک، وقف، حاج،
آگے صاد الف خا زبر صاخ، خا زبر خا صاخ، خا تا زیر تی صاخاتی وقف صاخا۔ اب یہ جوڑ ہم نے جو کیا ہے بغیر مد کے نام لیے کیا ہے، تو اس میں جوڑ مد کے ساتھ یعنی مد کا نام لے کر بھی کر سکتے ہیں اور مد کا نام بغیر لیے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مد بطور علامت ہوتی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ اب آپ نے اس لفظ کو اتنی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے، 2 سیکنڈ کی مقدار کے برابر، 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، لہٰذا نام اگر اس کا لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اب نام لے کر بھی ہم جوڑ کر لیتے ہیں۔ ح الف مد قاف زبر ح، قاف زبر ق، حق، تا زیر تی حاقاتی وقف حاقہ۔ آگے لام زبر ل، را الف مد دال زبر را، دال پیش دو لرادو، کاف زبر ک لرادک وقف لرادک۔ آگے ہم بغیر مد کا نام لیے کر لیتے ہیں۔ را الف دال زبر راد، دال واو پیش دو رادو، ہا پیش ہو رادوہ وقف رادوہ۔ آگے ح الف جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو حاجو، کاف زبر ک حاجوک وقف حاجوک۔ اگلا لفظ حمزہ زبر ا، تا پیش تو اتو، ح الف جیم زبر حاج، جیم واو نون پیش جون، نون مشدد ہو تو نون مشدد کے اوپر غنہ ہوتا ہے، اور اب یہ دوسرے واو ساکن کے بعد یعنی واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد اگلا جو لفظ آ رہا ہے وہ مشدد لفظ ہے، اور مشدد لفظ کی وجہ سے ہم نے واو ساکن کے اوپر مد کی، اور نون مشدد کے اوپر غنہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر غنہ بھی کیا۔
أتحاجوني، وقف کی صورت میں ایسے ہی پڑھی جائے گی۔ اگلا لفظ صاد، ف کھڑی زبر، صوف، کھڑی زبر الف مدہ کی طرح ہوتی ہے، کھڑی زیر یا مدہ کی طرح ہوتی ہے، اور الٹا پیش وہ واو مدہ کی طرح ہوتی ہے، تو لہٰذا قاعدہ ویسے ہی برقرار رہے گا۔ فا کھڑی زبر ف، صوف، تا زیر تی، صافاتی، وقف صافات۔ اگلا لفظ یا زبر یا، تا زبر تا، یا تا، میم الف سین زبر ماس، سین الف زبر سا، یتماسا، وقف کی صورت میں ایسے ہی پڑھیں گے۔ اگلا لفظ یا پیش یو، حا الف دال زبر حاد، دال واو پیش دو، یو حادو، نون زبر نہ، یو حادون، وقف یوحادون۔ اب یہ ہماری مشق ہو گئی، تو اسی طرح کے الفاظ ہم قرآن پاک میں خود بھی تلاش کریں، خود بھی دیکھیں اور اس کا جوڑ کرنے کی کوشش کریں، جیسے وَلَضَّالِّينَ سورۃ فاتحہ میں ہمیں مل جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور بھی الفاظ مل جائیں گے، تو ان کی ہم خود سے ڈھونڈ کر مشق کریں۔ اور اگلا ہمارا جو درس نمبر 45 ہے، وہ حروف مقطعات کے بارے میں ہوگا، اس میں ہم انشاءاللہ حروف مقطعات کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔